My name is Adil Satti and welcome back to our Facebook live series. آج کا ہمارا سیشن ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بزنس مینجمنٹ اسٹڈیز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، جس کی ڈسکشن اور گائیڈ لائن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈین آف مینجمنٹ سائنسز ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب. ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب has 20 years of experience in academic and industry. He has done the PhD and he has the postdoctorate degree in management sciences. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو آور شو. ڈاکٹر صاحب سے آج ہم پوچھیں گے مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے کویسچنس کرنا چاہتے ہیں جو اکثر ہمارے پاس فیس بک کے تھرو یا ڈفرینٹ چینلس کے تھرو آ رہے ہیں، تو آج وہ سارے کلیکٹیولی کویسچنس ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور اس میں سے ایک چند کویسچنس ایسے ہیں جو واقعی ہی ڈاکٹر صاحب تک پہنچنے چاہیے اور ان کا فیڈ بیک آنا چاہیے. تو وہ کویسچنس ہم آج ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. تو سر جو میرا پہلا کویسچن ہے ریگارڈنگ مینجمنٹ سائنسز وہ یہ ہے کہ وائی سم ون شوڈ چوز مینجمنٹ سائنسز. بہت شکریہ دل بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا اور اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ تاکہ میں اس ینگ جنریشن کے ساتھ بات کر سکوں جنہوں نے انشاءاللہ فیوچر میں جا کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اور مینجمنٹ سائنسز کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو یہ ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے. جب انٹرمیڈیٹ کے بعد اسٹوڈنٹس اپنے پروفیشنل کیریئرز چوز کرتے ہیں تو نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص کر کے ہمارے کلچر میں بڑا ایک ٹپیکل مونوٹنی ہسٹوریکلی رہی ہے ٹریڈیشنلی کہ لوگ میڈیکل اور انجینئرنگ کی حد تک لمٹ کرتے ہیں اور اگر وہاں سے کسی وجہ سے وہ ان میں نہ جا سکیں تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے. اینڈ دین جنرلی پرہیپس ہمارے دور میں جس طرح سے سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اٹس جسٹ اے کمپرومائز. تو مینجمنٹ سائنسز ان چند نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعبوں میں سے ہے جنہوں نے ملکی ترقی کے لیے بھی اور تمام انڈیویجولز کی انفرادی ترقی کے لیے بھی بے شمار مواقع پیدا کیے. ہر پروڈکٹ یا سروس جو ہم اویل کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے وہ آرگنائزیشنز کے تھرو ہوتی ہے. بالکل ایسے یہ آرگنائزیشنز جو ہے وہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی چلتی رہیں تاکہ یہ لانگ ٹرم کے اندر سسٹینیبل فارم کے اندر لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتے رہیں. یہ کسی نہ کسی چیز انڈیویجول کو انشور کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک انتہائی پروفیشنل جاب ہے. ویری نائس سر، ویری نائس. سر میرا سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ انڈر گریڈ لیول کے اوپر ایک انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے پاس کیا کچھ آپشنز اویلیبل ہیں مینجمنٹ سائنسز کے اندر؟ مینجمنٹ سائنسز کے شعبے میں بھی اب بزنس ایڈمنسٹریشن کے علاوہ ادر ڈسپلنز میں بھی انڈر گریڈ پروگرامز آفر کیے جانے لگے ہیں، جن میں ابھی ریسنٹلی آفرڈ پروگرامز کے اندر آپ دیکھیں تو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے اندر جو اسپیشلائزڈ پروگرامز ہیں جیسے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس 4 ایئرس کا ڈگری پروگرام ہے جو کہ اگر آپ اس کو سکسیزفلی 4 سال میں کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ اے سی ایم اے اور سی اے کے بھی بہت سارے کورسز کی اس کے دوران ہی آپ کی تیاری ہو جاتی ہے. اور بلکہ ان کے ساتھ ہمارے کچھ ایم او یوز ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ بعد میں وہ کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو کچھ ایگزامپشنز وغیرہ بھی مل جاتی ہیں. اچھا، زبردست. تو یہ فوکسڈ پروگرام ہے بی بی اے کے علاوہ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ نے سی پیک کا نام ہم سب نے سنا ہوگا. بالکل. تو سی پیک ایک بڑا پروگرام ہے جس کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں. تو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے اداروں اور آرگنائزیشنز نے اپنی سروس کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے اور ایک فوکسڈ ڈیلیوری کے لیے پروجیکٹ موڈ کو اڈاپٹ کیا ہے آپریشنز موڈ کی نسبت. تو جب یہ ایک نئی چیز آئی تو وہ اس کے لیے کچھ ایسے تربیت یافتہ افراد کی ضرورت تھی جو اس پروجیکٹ سیٹنگ کے اندر بہتر طریقے سے مینجمنٹ کر سکیں. تو مارکیٹ کی اس نیڈ کو دیکھتے ہوئے مینجمنٹ سائنسز کے اندر پروجیکٹ اور سپلائی چین مینجمنٹ کے ڈگری پروگرامز بھی ہم نے شروع کیے اور ہمارا اب جو ایک بیچلرز پروگرام ہے وہ بی ایس پروجیکٹ اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ ہے. بی ایس پروجیکٹ اینڈ سپلائی چین کیا یہ ایک ڈگری ہے یا پھر یہ 2 سیپریٹ ڈگری؟ یہ ایک ہی ڈگری ہے. ٹھیک ہے. اس میں پروجیکٹ اور سپلائی چین مینجمنٹ دونوں کو املگمیٹ کر کے یہ ایک ڈگری بنائی گئی ہے. البتہ آپ کے پاس اینڈ میں جا کے اس میں اسپیشلائزیشن آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ صرف سپلائی چین کو فوکس کر لیں یا آپ پروجیکٹ کو. لیکن بہرحال آپ جس بھی اسپیشلائزیشن کو کریں آپ دونوں لحاظ سے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور اسکلڈ ہوتے ہیں اور آپ جاب مارکیٹ کی دونوں طرح کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہیں اور ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ ان جابس کو آپ ٹارگٹ اور اپروچ کر سکیں. اس کے علاوہ جو چوتھی ہماری انڈر گریڈ ڈگری پروگرام ہے بی بی اے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور بی ایس پروجیکٹ اور سپلائی چین مینجمنٹ کے علاوہ وہ ہمارا بی کام ہے. بی کام بڑا ہی کنونشنل اور بہت ہی پرانا کامرس کا پروگرام ہے. یہ انفیکٹ بی بی اے کے آنے سے بھی پہلے سے یہ جاب مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے اور پہلے جب لوگ
کامرس اور ٹریڈ کی ٹریننگ کیا کرتے تھے تو جنرلی وہ اوور آل آرگنائزیشن مینجمنٹ سے زیادہ صرف ٹرانزیکشن فوکسڈ ہوتی تھی، جس کو نارملی ہم بی کام کہا کرتے تھے. لیکن اب جب کہ 2 سال بیچلرز اور چونکہ ہسٹوریکلی یہ 2 سال کا ہوتا تھا، میں نے بھی اپنے دور میں جب بی کام کیا تو میں نے بھی 2 سال کا بی کام کیا، لیکن اب چونکہ ایچ ای سی نے 2 سال کے بیچلرز کو فیز آؤٹ کر دیا اور اب 2 سال کے بیچلرز نہیں ہیں، تو اس لیے اب ہم نے یہ 4 ایئر بیچلرز انٹروڈیوس کیا. اور ہمارے جو 4 ایئرز بی کام ہے، اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ موسٹلی جو پہلے بی کام ہوتے تھے وہ مختلف کالجز کراتے تھے جو خود ڈگری ایوارڈنگ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کے اینول امتحان کے تھرو آپ کو، نارملی پنجاب یونیورسٹی کی بہت پاپولر ڈگری ہے، مطلب وہ وہاں پہ لوگ کرتے تھے اور ابھی بھی کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جیسے ہمیں خود چارٹرڈ یونیورسٹی ہیں تو ہم جو ایک تو سیمسٹر سسٹم میں یہ کرا رہے ہیں، یہ اینول سسٹم میں نہیں. تو دوسری یہ کہ ہم خود ڈگری ایوارڈنگ باڈی ہیں، ہمارا امتحان کسی اور نے نہیں لینا اور کسی اور جگہ جس طرح سے اینول میں سینٹرز بن کے آپ امتحان دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے، اور سیمسٹر وائز آپ نے اس کو کرنا. بی کام کے حوالے سے میرا ایک کویشچن ہے سر کہ وہ اسٹوڈنٹس جو آلریڈی بی کام کر چکے ہوئے ہیں، 2 ایئرس بی کام کر چکے ہوئے ہیں، اور اب ایچ ای سی نے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایچ ای سی نے اب 2 ایئرس گریجویشن بھی ختم کر دی ہے، تو ان اسٹوڈنٹس کو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں سر کرنٹ سینیریو کے حوالے سے، کیونکہ وہ تو ابھی 2 سال کی گریجویشن میں چل رہے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے 2 سال کا بیچلرز یعنی بی کام کیا ہوا ہے، ان کے پاس 2 آپشنز ہیں اپنے ایجوکیشنل کیریئر کو آگے لے کے چلنے میں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا بی بی اے بھی ہے جو 14 ایئرز ایجوکیشن کے لیے، نارملی تو بی بی اے 4 ایئرز پروگرام ہے اور اس میں انٹر والے اسٹوڈنٹس کو یعنی 12 ایئرز ایجوکیشن کے بعد ان کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں. لیکن اب ایچ ای سی نے آپشن دی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے انیشلی 2 سال کا بیچلرز کیا اور اب اسے 4 ایئر بیچلرز میں کنورٹ کر کے ایک اسٹینڈرڈ بیچلرز کے مطابق اس کو لانا چاہتے ہیں اپنے ایجوکیشن کو، تو وہ ری ایڈمٹ ہو سکتے ہیں بی بی اے کے 3rd ایئر میں، اور انہیں 3rd اور 4th ایئر کر کے 2 سال کر کے دے ول گیٹ اے بی بی اے ڈگری، اور ان کی بی کام کی ڈگری بھی رہے گی. اچھا، ایک دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ بی کام کیے ہوئے اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو وہ 2 سال میں بی بی اے کرنے کی بجائے وہ 2 سال میں ایم کام کر سکتے ہیں شام میں ہمارے پاس، جس سے ان کو ایک ماسٹرز ڈگری بھی مل جائے گی اور ان کی جو یہ ڈگری ہے، یہ ایجوکیشن جو ہے وہ 16 ایئرز کی ایکویلنٹ ہو جائے گی، اور اس ایم کام کے بعد پھر وہ ایم ایس میں جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی میں بھی جا سکتے ہیں. تو لیکن چونکہ ظاہر ہے جاب مارکیٹ میں جو ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہے وہ 16 ایئرز ایجوکیشن ہے. تو آپ چاہے کوئی گورنمنٹ کی جیسے گزٹڈ پوزیشنز آتی ہیں 17 گریڈ کی، یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو جابس جو بھی مینیجریل کیڈر کی جابز آتی ہیں اس میں جو انٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ 16 ایئرز ایجوکیشن ہوتی ہے. وہ چاہے آپ نے 2 سال بیچلر 2 سال ماسٹرز کے تھرو کی ہو یا 4 سال کے پروفیشنل بیچلرز کے ساتھ کی ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 2 سال کے ماسٹرز ہیں یہ بھی ابھی بہت جلدی بس فیز آؤٹ ہونے کے قریب ہیں. تو اس لیے کہ کیونکہ جب 2 سال کا بیچلرز ہی نہیں رہے گا تو پھر 2 سال کے ماسٹرز کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. سر ایک اور کویشچن جو کہ بڑا اہم ہے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کہ سنس وی آر لیونگ ان اسلام آباد، ہم ابھی اسلام آباد اسٹیشن میں موجود ہیں، بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ایون گورنمنٹ کی بھی یونیورسٹیز ہیں، مینجمنٹ سائنسز بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے. ایک ڈین کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کسی بھی یونیورسٹی کی سلیکشن کے لیے، کہ اگر کوئی مینجمنٹ سائنسز میں جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس جب اتنی زیادہ آپشن اویلیبل ہیں تو اس کو کیا چیز دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی یونیورسٹی کے انتخاب کے لیے؟ یہ آپ نے بہت ہی ایک اہم سوال کیا، اور میں بلکہ اس کی اہمیت کو تھوڑا سا مزید بڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ ہم خود جس وقت یونیورسٹی کے انتخاب کے مراحل میں تھے اپنی زندگی کیریئر میں، تو اب تو الحمدللہ جتنی انفارمیشن اور گائیڈنس اویلیبل ہے، مطلب اس وقت بہت کم تھی. اس وقت یہ اس طرح انٹرنیٹ وغیرہ اتنا نہیں تھا، پھر علاوہ میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا، پھر اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. اور ہمیں مطلب ہم نے جب اپنے تعلیمی اداروں کا انتخاب کیا تو ہمارے چند ساتھی ایسے بھی ہیں جو کچھ ایسے تعلیمی اداروں میں چلے گئے جہاں پہ چند سال گزارنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہاں کی ڈگری کی میں تو بہت مسائل ہیں، اور یہ مارکیٹ میں جا کے اگر ہم نے اس ادارے کی ڈگری کو انٹروڈیوس کیا یا کہیں بتایا تو ہمیں تو شاید کوئی جاب انٹرویو کے لیے بھی کال نہیں کرے گا. اور وہ پھر بڑی مشکل سے ان بیچاروں نے بعد میں اب اس مرحلے کو جیسے کیسے بھی تر کے مینیج کیا تاکہ وہ اس غلطی سے جو ان سے ہو گئی
جس سے نہ صرف ان کا وقت بلکہ پیسہ بھی مطلب جو ہے وہ اس میں کمٹ ہوا, اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے میک اپ کر سکیں. تو یہ اب تو ماشاءاللہ بچے جو ہے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ہوشیار ہیں اور سمجھدار ہیں, اور ان سب کے پاس اسمارٹ فونز ہوتے ہیں, انٹرنیٹ تک ان کی ایکسیس ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جس بھی ادارے میں داخلہ لے رہے ہیں یا اس کو داخلے کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں, آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ چیک کریں کہ کیا وہ ایک لیجٹمیٹ تعلیمی ادارہ ہے بھی کہ نہیں, کیا وہ HEC ریکگنائزڈ ہے, کیا وہ چارٹرڈ ہے, یا اس کے پاس ڈگری ایوارڈنگ کا کوئی جو بھی HEC کا اجازت نامہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں دے سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ لیجٹمیٹ ہونا تو ظاہر ہے پہلی شرط. اگر کوئی لیجٹمیٹ ادارہ نہیں ہے, اس کی قانونی حیثیت ہی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ تو اگر آپ کو مفت بھی تعلیم دے گا تو میرے خیال میں آپ کو کوئی خاص فائدہ اس نہیں ہوگا کہ اس کی بیسس کے اوپر کل اس کی ڈگری کو کہیں بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ادارہ سلیکٹ کرتے ہیں تو لیجٹمیسی کے بعد اس کی مارکیٹ ریپوٹیشن کیا ہے, کہ اس ادارے سے جو فارغ التحصیل یا گریجویٹ بیسیکلی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں, جاب مارکیٹ میں ان کی پرسیپشن کیا ہے اور کیسی ہے. آپ کا والد, کوئی چچا تایا, ماموں, خالو, بڑا بھائی, کزن, فیملی میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں جاب کچھ کام کر رہا ہوتا ہے. تو آپ ان کے حوالوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ لوگ جب اپنے اپنے اداروں میں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو اس یونیورسٹی میں جس کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں, اس کے جب تعلیم یافتہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں انٹرویو دینے اور امپلائمنٹ کے لیے, تو آپ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مطلب وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے نہیں کہ مطلب ایٹ بیسٹ اگر وہ بہت اچھا نہ کہیں تو برا نہیں کہنا چاہیے. مطلب جو باٹم لائن ہے نا ایکسیپٹیبلٹی کا, کہ اگر وہ نیوٹرل بھی ہیں تو دیٹ از اوکے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ کہ نہیں یار اس کے اچھا نہیں ایسے تعلیمی ادارے کے تو ان کو تو ہم شارٹ لسٹ ہی نہیں کرتے, یا ان کو تو ہمارے بارے, تو اٹ مینس کہ مارکیٹ کا کوئی بھی فیڈ بیک 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا. آپ کو اس کو ملٹیپل سورسز سے ٹرائنگولیٹ کر کے اور پھر اس میں ایک کنسنسس جنریٹ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات کسی کا پرسنل بائس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسی اوپینین آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اگر آپ نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معقول تعداد میں سورسز سے فیڈ بیک لیا اور وہ سارا ریکنسائل ہوتا ہے کسی ایک ہی پوائنٹ کی طرف کنورج ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں کچھ بہت زیادہ غلطی بھی نہیں ہوگی. سر بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, اور سنس یہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, سنس وہ اس ایج لیول کے اوپر ہے, وہ کالج سے ابھی فریش جو سا ہے وہ نکلا ہے اور اس کو یونیورسٹیز کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کو کیسے ایویلویٹ کرے. تو اگر میں کنکلوڈ کروں آپ کے آنسر کو, تو مینلی جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں اس میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے بتائی وہ یہ کہ وہ HEC سے اس کی یونیورسٹی کا یونیورسٹی کی ایگریڈیشن چیک کریں کہ وہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے, آپ یہ چیک کریں وہ ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ میں اس کے گریجویٹس کی ریپیوٹ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر ان لوگوں کی کیا ریپیوٹ, پھر اپنی وائبلٹی دیکھیں. پھر سب سے بڑی بات اس ادارے کے اندر کا جو ڈسپلن ہے نا, ایکیڈیمک ڈسپلن, وہ آپ ضرور دیکھیں کہ کیا وہاں کلاسز ریگولرلی ہوتی, ٹھیک ہے, کیا وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو مختلف طرح کی انڈسٹریز, مارکیٹ اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کروایا جاتا ہے, اور کیا یہ وہاں پہ تعلیم, ڈسپلن یا ان چیزوں کے اوپر کچھ خاص توجہ دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. نارملی اسٹوڈنٹ جب کالج سے نکل کے یونیورسٹی آ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مختلف قسم کے اشتہاروں میں یونیورسٹیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس یہ کوئی جیسے انڈین فلم کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اور میں ہیرو ہوں, ٹھیک ہے, اور کوئی ہیروئن ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تو انہیں کہے کہ یہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں, ٹھیک ہے نا. پروفیشنل ایجوکیشن کے جو 4 سال ہیں آپ نے اپنی پوری زندگی اس کے اوپر بیس کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے یہ سب سے امپورٹنٹ سال آپ کسی بہت ہی سیریس, ویل ریپیوٹیڈ اور ڈٹرمنڈ قسم کے ادارے کے پاس دیں, اپنا وقت بھی اور اپنا پیسہ بھی, جو ان 4 سالوں میں آپ کے اوپر وہ محنت کرے, ٹھیک ہے, جس کا پھل آپ نے ساری زندگی کھانا ہے. سر آفٹر کمپلیٹنگ دا 4 ایئر ڈگری اسٹوڈنٹ کے پاس کیا کچھ آپشن اویلیبل ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی مینجمنٹ سائنسز میں رہتے ہوئے؟ جی, مینجمنٹ سائنسز ڈگری کے گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے پاس میرے خیال میں جتنی وائڈ رینج آف آپشنز ہوتی ہیں شاید کسی بھی اور شعبے کے گریجویٹ کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوتی.
میں کوشش کروں گا کہ میں اس لاجیکلی اس اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کر سکوں اور یہ ایک بائس اسٹیٹمنٹ نہ لگے کیونکہ میرا اپنا تعلق مینجمنٹ سائنسز کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت مینجمنٹ سائنسز میں انجینئرز آ کے ایم ایس انجینئرنگ مینجمنٹ کرتے ہیں. بالکل. مینجمنٹ سائنسز میں ڈاکٹرز آتے ہیں ہمارے پاس, وہ ایم ایس ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرز اور کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹس آ کے ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ہمارے پاس اور بہت سارے ڈسپلنس کے لوگ آ کے اپنی جو ایونچوئل ٹرمینل ڈگری ہے انڈر گریڈ بیسس کے بعد وہ پھر آ کے یہاں سے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایونچولی اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جب ایک انجینئر بہت اچھا انجینئر بن کے جب اسے انجینئرز کو مینج کرنا پڑتا ہے تو اسے مینجمنٹ سائنس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم بات کرتے ہیں انڈر گریڈ لیول کے اوپر کہ ان کی کیا رینج آف آپشنس ہیں. لوکلی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان 4 سالوں کے درمیان جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس گزارے ہم اس کے مائنڈ سیٹ کو اور اس کے بلیف سسٹم کو چینج کریں کہ نوکری کے علاوہ بھی بہت اچھا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ رزق کمانے کے طریقے موجود ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ خود سے اپنے لیے کو اپنا بزنس یا اپنے کوئی بھی کام شروع کریں جس میں نہ صرف آپ خود بھی اپنے لیے اکنامک ریٹرنز جنریٹ کریں بلکہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں. میں پھر بھی آؤں گا کہ ظاہر چونکہ ہماری بڑی تعداد گریجویٹس کی جو ہے وہ جابس کے لیے جاتی ہے, تو آپ پرائیویٹ جابس کے لیے بھی جا سکتے ہیں, بینکس میں, ٹیلی کام کمپنیز کے اندر جو اس وقت سب سے زیادہ امپلائمنٹس جنریٹ کر رہی ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر مطلب آپ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ طرح کی پروڈکشن کمپنیز میں جا سکتے ہیں. ہر پروڈکشن کمپنی کے اندر ایچ آر کے ڈپارٹمنٹس ہیں, مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, فائنانس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی سپلائی چین اور لاجسٹکس اور پریکیورمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. ہر ادارے کے اندر اس قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. آپ ہسپتالوں کے اندر جا سکتے ہیں, ہر ہیلتھ کیئر کے اندر آپ ہیلتھ کیئر کی مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہیلتھ کیئر کے اندر ہاسپٹلس کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹس ہیں, ہاسپٹلس کی پریکیورمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کسی بھی قسم کے ادارے کو سوچیں, چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے تک, اس میں کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر اس قسم کے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جن کی ٹریننگ مینجمنٹ سائنس میں دی جاتی ہے. سر جیسا کہ ہمارے بہت سارے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں جو گریجویٹ ہونے کے بعد اپنے پروفیشنل کریئر کا آغاز کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک گریجویٹس کی ایک بہت بڑی لاٹ وہ بھی ہے جو اپنا ریسرچ ورک کنٹینیو کرتے ہیں, اپنی فردر اسٹڈیز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ ایجوکیشن فیلڈ میں ہی اپنا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے سر پوسٹ گریجویشن لیول کے اوپر کیا کچھ آپشنز اویلیبل ہیں, اور ریسرچ کے حوالے سے سر رفا کیسے جو ان سے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے ان اسٹوڈنٹ کو؟ جی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو انڈر گریڈ لیول کے بعد چاہے وہ جاب مارکیٹ سے ہو کے آئیں, چاہے جاب مارکیٹ میں رہتے ہوئے آئیں, یا چاہے جاب مارکیٹ میں جائے بغیر وہ اگر اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تینوں صورتوں کے اندر ان کے پاس اپنی ایجوکیشن کو گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر ان کو کنٹینیو کرنے کی جو مینجمنٹ سائنسز کے پاس آپشنز ہیں. ہمارے پاس ایم ایس پروگرامز ہیں اور ایک بہت وائڈ رینج ہے ہمارے پاس ایم ایس پروگرامز کی, اور اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس پی ایچ ڈی پروگرام ہے. جو ایم ایس پروگرام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایم ایس مینجمنٹ سائنسز آفر کرتے ہیں جس میں ایچ آر, مارکیٹنگ اور فائنانس کی اسپیشلائزیشنز ہیں. پھر ہمارے پاس ایک فوکسڈ ایم ایس ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے اندر, جو کہ نارملی جن کا فائنانس بیک گراؤنڈ ہے ظاہر ہے انہی کے لیے وہ آفر کیا جائے, جنہوں نے ایم کام کیا ہوا ہے یا جنہوں نے بی بی اے کیا ہوا ہے فائنانس کے ساتھ, یا جنیرک بھی, اور یا وہ آپ کہہ لیں کہ کسی بی کام والے بھی اس میں آ سکتے ہیں جن کا 4 ایئرس کا بی کام ہے. پھر ہمارے پاس ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ ہے جو کہ ایک اوپن اینڈڈ پروگرام ہے کہ آپ نے کسی بھی شعبے کے اندر اگر 16 ایئرز ایجوکیشن کی ہے آپ کے پاس کسی بھی شعبے کے اندر, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, کمپیوٹر سائنسسٹ ہیں, جنرل کچھ, اور آپ نے بایو میڈیکل انجینئر ہیں. ٹھیک ہے, وٹ ایور یو ہیو ڈن ایز اے, ایون آپ کے میڈیا میں اگر آپ نے 4 ایئرس کا بیچلرس کیا ہوا ہے, اب چونکہ آپ جیسے میں نے کہا کہ آگے آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ آپریشن سے پروجیکٹ موڈ میں جا رہی ہیں. ہر چیز کو ایک آن گوئنگ کنسرن کی جگہ پہ ایک لمیٹڈ ٹائم ایکٹیویٹی کے طور پہ اپروچ کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے اس کو جس کو ہم پروجیکٹس کہتے ہیں. تو کوئی بھی 16 ایئرز ایجوکیشن والا اس ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اس پروجیکٹ مینجمنٹ کے ایم ایس میں آ سکتا ہے. پھر انجینئرنگ مینجمنٹ میں ہم ایم ایس
آفر کرتے ہیں جو کہ ایکسکلوسیولی انجینئرس کے لیے, کہ آپ کسی بھی ڈسپلن آف انجینئرنگ میں, سول, میکینیکل, الیکٹریکل, پیٹرولیم, اور آپ آگے اسپیشلائزڈ انجینئرنگ فرمز کی مینجمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی مینیجریل پوزیشنز پہ ہیں یا اسپائر کر رہے ہیں اس کو فیوچر کے اندر, اور اس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو ٹرین اور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا ایم ایس انجینئرنگ مینجمنٹ کا پروگرام ہے جو آپ کو اس طرح کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. پھر ہمارے پاس جو اور ایم ایس پروگرامز آفر ہو رہے ہیں اس میں ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کا پروگرام ہے, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ایک بہت زیادہ جو ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بڑی تیزی سے مطلب جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جب آپ سینئر پوزیشنز پہ جاتے ہیں تو دے نیڈ ٹو نو کہ ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. تو ہم پبلک ہیلتھ کے اندر اس میں اسپیشلائزیشن ہماری. اس کے علاوہ ایک اور بہت ایمرجنٹ اسپیشلائزیشن جو ریسنٹلی ایمرج ہوئی ہے وہ پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے ہے, سو وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر اویلیبل ہے. جنرل ہاسپٹل مینجمنٹ کے اندر اگر آپ اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی, تو یہ ہمارے ایم ایس ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کے اندر یہ 3 اسپیشلائزیشنز اویلیبل ہیں. بزنس گریجویٹس کے لیے بھی ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں, نان بزنس گریجویٹس کے لیے بھی ہمارے پاس ایم ایس لیول پروگرامس کے لیے اویلیبل ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا. اگر ایم ایس کے بعد جو ہمارے پاس آگے مزید ڈیولپمنٹ کی جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اگر ریسرچ اور اکیڈمکس کو مطلب ایز اے کیریئر فوکس کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پی ایچ ڈی پروگرام ہے, اور پی ایچ ڈی پروگرام کے اندر ہم مارکیٹنگ, فائنانس اور ایچ آر کے اندر اسپیشلائزیشنس کرواتے ہیں. مطلب الحمدللہ ہمارے جو پی ایچ ڈی گریجویٹس ہیں دے آر ویل پلیسڈ ان ڈفرنٹ یونیورسٹیز آل اراؤنڈ دا کنٹری. پھر آپ کو جتنی وائڈ رینج آف اسکالرشپس رفا میں نظر آئے گی, مطلب بہت کم انسٹیٹیوشنز میں آپ کو اتنی وائڈ رینج نظر آئے گی, میرٹ بیس کی بھی اور نیڈ بیس اسکالرشپس کی بھی. پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے حوالے سے جو ہم بات بھی ڈسکشن ہم کر رہے تھے کہ کس کس بیک گراؤنڈ سے لوگ ہمارے پاس اس کو جوائن کریں, تو ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے بیک گراؤنڈس کے لوگ آتے ہیں. کچھ بیک گراؤنڈس کا میں نے آپ سے آلریڈی ذکر کیا کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ہیلتھ کیئر کے پروفیشنلز ہیں, کمپیوٹر سائنٹسٹس ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز ہیں. پھر ہمارے پاس گورنمنٹ آفیسرز ہیں, بینکرز ہیں ہمارے پاس جو اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹیلی کام کمپنیز کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے پاس کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس آرمڈ فورسز سے ایک بہت اچھی خاصی تعداد آتی ہے. اچھا, پھر ہمارے پاس یہ جو ہمارے بہت سارے آفیسرز ہیں آرمی کے, ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی اسٹیشن پہ ایک خاص ٹائم سے زیادہ نہیں رہتے, تو اس لیے بعض اوقات وہ ایک پوری ڈگری پروگرام کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ڈیولپ ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں. اور نہ صرف پھر یہ بلکہ اور بھی ایسے ہمیں کئی این جی اوز کے بہت سارے لوگ ہمارے پاس ڈگریز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ میرے پاس اس پوری ڈگری کا ٹائم نہیں ہے, میرے پاس یہ 4 ماہ ہیں, میں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے پروفیشن کے لحاظ سے اپنی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف میرے نالج اور اسکل کو بڑھائے بلکہ میرے کیریئر پراسپیکٹس کو بھی اور ان چیزوں کو بھی آگے امپروو کر سکے. تو اس چیز کو, اس مارکیٹ نیڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم نے ڈگری پروگرامز کے علاوہ ہم نے پروفیشنل گریجویٹ ڈپلوماز ڈیولپ کیے ہیں جو کہ ایک طرح کا ایک سیمسٹر کا ایک ڈپلوما ہوتا ہے جس میں وہ 3 سے 4 کورسز رجسٹر کرتے ہیں, اور ایک طرح سے اس پرٹیکولر ڈسپلن کے اندر, جیسے اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ایک بڑی ایمرجنگ چیز ہے کہ مارکیٹنگ انالیٹکس اور یہ گوگل کے جو آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے انالیٹکس وغیرہ اور یہ چیزیں, تو اب بہت سارے لوگ جو آلریڈی ڈگری کر بھی چکے ہوئے ہیں ان کا یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور ہم اس کو ذرا سسٹمیٹکلی اور فارملی سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں. اور اب ڈگری ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے تو ہم ان کو پھر اس طرح سے کچھ ٹاپ اپ آپشنز دیتے ہیں کہ آپ یہ پروفیشنل گریجویٹ ڈپلوما کریں. اچھا, پھر اس پروفیشنل گریجویٹ ڈپلوما کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے آج یہ 4 ماہ کا ایک ڈپلوما کیا اور اس میں آپ نے 3-4 کورس پڑھے, پھر تھوڑے عرصے بعد آپ کو پھر وقت ملا تو آپ جب واپس آئیں گے تو ایک اور کر کے اور اس طرح کے 2 یا 3 کو ملا کے آپ ایونچولی ایک ڈگری میں کنورٹ کر لیتے ہیں, اینڈ یو کین ارن اے ڈگری لائک دیٹ ایز ویل. تو یہ آپ ہمارے پاس جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو ایک فل ٹائم ڈگری کا پروگرام نہیں کے لیے ٹائم اسپیئر نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی سیکھنے کی اور آگے بڑھنے کی جو ایک خواہش ہے وہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے سرو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. لاسٹلی آئی وانٹ ٹو ڈسکس فیو بیسک تھنگز اباؤٹ دوز اسٹوڈنٹس who want to pursue their education in Rifa International University. For getting admission, you have to visit our online portal which is admissions.rifa.edu.pk. Rifa